أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. مومن صرف وہ ہوتے ہیں جب ان کو اللہ کی یاد کروایا جائے ان کے دل ڈر جائیں، اور جب ان پر اللہ کا قرآن پڑھا جائے تو ان کا ایمان زیادہ ہو جائے اور ان کا اللہ پر توکل زیادہ ہو جائے، وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں. محترم سامعین، آپ جس طرح دنیا میں معیشت کے حساب سے ایک دوسرے میں فرق دیکھتے ہیں، ایک شخص 8 گھنٹے محنت کر کے 500 روپیہ کماتا ہے، ایک شخص 8 گھنٹے میں 5000 کماتا ہے، اور ایسے بھی ہیں جو گھنٹے کا 1,00,000 روپیہ یا 5 لاکھ روپیہ لیتے ہیں. تو یہ آپ اپنے آپ کو کس لیول پر لے جا کر کام شروع کرتے ہیں اس پر اس بات کا انحصار ہوتا ہے. آپ نے کچھ نہیں پڑھا اور آپ نے محنت شروع کر دی تو آپ 500 روپے 8 گھنٹے والے حساب سے چلیں گے. آپ نے اپنے آپ کو کسی مہارت میں ماہر کر لیا، پھر آپ کے گھنٹے مہنگے ہو جائیں گے. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض. دیکھیں دنیا میں ہم نے بعض کو بعض پر کیسے فضیلت دی ہے. وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا. آخرت کا درجہ اور آخرت کا فرق بہت زیادہ ہوگا. آخرت کا فرق درجات کے حساب سے بھی ہوگا اور ایمان کے حساب سے درجات ہوں گے. درجات کا فرق ایمان کی وجہ سے ہوگا. تو جس طریقے سے دنیا میں یہ فرق ہے، ایک شخص لیٹ آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے اور اے سی والے کمرے میں بیٹھتا ہے، وہ زیادہ کما رہا ہے. دوسرا دھوپ میں کام کرتا ہے 8-10 گھنٹے اور وہ تھوڑا کماتا ہے. ایسے ہی ایمان کے حساب سے آپ کس مہارت ایمان کی یا ایمان کے کس لیول پر کھیل رہے ہیں. اور نیکی تو وہی ہے، رکعتیں تو 4 ہی ہیں، نمازیں تو 5 ہی ہیں، لیکن آپ کس لیول پر ایمان کے کس درجے پر وہ نیکی کرتے ہیں اس حساب سے آپ کی کمائی ہوگی. کمزور درجے والے، کمزور ایمان والے کی 4 رکعتوں کی نماز اور اعلیٰ درجے والے کے 4 رکعتوں کی نماز بہت فرق ہوگا. گنتی میں تو 1,00,000 روپیہ ہی ہوگا، لیکن کمزور ایمان والے کے نے صدقہ کیا اور اعلیٰ ایمان والے نے 1,00,000 روپیہ صدقہ کیا، بہت فرق ہوگا. اور لفظ بہت یہ چھوٹا ہے اور فرق زیادہ ہوگا. میں کہہ رہا ہوں بہت فرق ہوگا. بہت کا لفظ چھوٹا ہے اور فرق زیادہ ہے. اللہ اکبر. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن ہیں، مسلمان ہیں، صحابی ہیں، مجاہد ہیں، غازی ہیں، قائد ہیں. فرق کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی یہ ساری کوالٹی ان میں بھی ہے. لیکن حضرت خالد 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے وہ اینٹی اسلام چلتے رہے ہیں. احد میں 70 صحابہ کی شہادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک ٹوٹ جانا اور آپ کا ماتھا مبارک ٹوٹ جانا، یہ سب حادثہ جس کی قیادت میں ہوا تھا وہ خالد بن ولید کافروں کی طرف سے. ادھر عبد الرحمن بن عوف ہے، مکہ میں مسلمان ہوئے، گھر بار چھوڑا، تکلیفیں اٹھائیں، ہجرتیں کی. ان دونوں کی آپس میں کھٹ پٹ ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر آپ
जाओ, बहुत पहाड़ सोने का बन जाए और तुम्हें अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की तौफीक मिल जाए। आप में से कभी किसी ने पाव सोना अल्लाह के रास्ते में दिया है? हाँ, आधा किलो किसी ने दिया हो। 1 किलो सोना देने वाला हाथ खड़ा करे। उहद पहाड़ का सोना अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो। माँ बला का मुद्दा वाला नसीफा। ये जो अब्दुर्रहमान बिन औफ दरवेश आदमी ये एक मुट्ठी का सदका करे तो उहद पहाड़ का सोना मुकाबला नहीं कर सकते। ये है कंपटीशन जीतने के तरीके। उम्र तो जितनी है उतनी रहेगी। साल में रोजे तो 1 महीने के ही होंगे। दिन में नमाजें तो फर्ज 5 ही रहेंगी। सदका तो आप अपनी औकात के मुताबिक ही कर सकोगे, लेकिन जीतना किस तरह है, कंपटीशन में आगे कैसे बढ़ना है, जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया फस्तबिकुल खैरात, नेकी के कामों में सबकत ले जाओ। वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नह, अल्लाह की बख्शिश और जन्नत में दौड़ लगा दो, जल्दी करो, एक दूसरे के मुकाबले में जल्दी करो। वसाबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नह, मुकाबला करो एक दूसरे का। ये मुकाबला सहाबाए किराम के ज़हन में हर वक्त रहता था। उसने ये नेकी किया ना तो अगले मौके पर मैं इसको आगे नहीं बढ़ने दूंगा। अगर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह अकबर पूरे घर का सामान ले आए हैं, है ना। उमर बिन खत्ताब, अब्दुर्रहमान बिन औफ आधा आधा घर का सामान ले आए हैं। तो हजरत उमर फरमाते हैं आज के बाद मैं इस बुढ़े का मुकाबला नहीं करूंगा, मैं नहीं जीत सकता। मैं तो बड़ी छलांग लगाई थी कि दुनिया भी रख लिया, आखिरत भी रख लिया, आधा ले आया आधा छोड़ दिया और ये सारा लेके आ गया, मैं क्या करूँ वहां पर। सहाबाए किराम मुकाबला करते थे एक दूसरे का, हम भी करते हैं, लेकिन हम दुनिया में करते हैं। उसका इंजीनियर खरीद लो, उसके कारोबार के राज चुरा लो, उसका सेलमैन खरीद लो, आपकी सेल ज्यादा हो जाएगी। उसके तिजारत के राज पकड़ लो किसी तरीके से, तुम ज्यादा पैसे वाले हो जाओगे। हम इस बात में मुकाबला करते हैं, लेकिन वो नेकी में, ईमान में आगे बढ़ने के मुकाबले करते थे। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन थोड़े गरीब थे जो, वो आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हब अस्हाबुद दुसूर बिल उजूर, अल्लाह के रसूल पैसे वाले लूट कर ले गए जन्नत को, हम क्या करें? अगर हमारे पास पैसा नहीं तो हमारा क्या कसूर है? हमारा तो क्या हुआ? मैं आपको तरीका बताता हूँ, तुम जितना वो तुमसे आगे जा चुके हैं वो कसर भी निकाल लोगे और उनसे आगे भी चले जाओगे। क्या बात है, क्या खुशी की बात है। फरमाया तुम सुभान अल्लाह पढ़ा करो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो, अल्लाह अकबर पढ़ा करो। चुपचाप जाकर के सबने पढ़ना शुरू कर दिया। फिर एक दिन आ गए परेशान होकर, कहते जी वो हमारे भाई ताजरों को पता चल गया है तो उन्होंने भी यही काम शुरू कर दिया है, अब हम कैसे कम्पीट करें? फरमाया ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है जिसको देता है, अब इसमें मैं क्या कर सकता। कंपटीशन चलता रहता था। कुरान का हुक्म कम्पीट करो, वो कंपटीशन में हिस्सा लेते थे। अल्लाह अकबर। कुरान ने माल को फितना भी कहा है और फजल भी कहा है। पर इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे माल और औलाद फितना है। और ये भी कहा यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, जो पैसा जमा करके रखता है रब्बुल जलाल का, मुसलमानों का हक उसमें अदा नहीं करता, ये पैसा गर्म करके जहन्नम में इसके जिस्म के साथ लगाया जाएगा। ये भी कुरान ने कहा है और कुरान ने इसको फजल भी कहा है। फ़इज़ा क़ुदियतिस सलाह फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, जब नमाज खत्म हो जाए जुमे की तो जमीन में फैल जाओ, जाकर के अल्लाह का फजल तलाश करो। और इस हदीस में भी इस माल को फजल कहा है, जो रब्बुल जलाल का हक अदा करता हो, जो अल्लाह तबारक व तआला के फरामीन पर चलता,
مال کا حق اللہ تعالیٰ جتنا مانگتا ہے دیتا ہو، اس کو اللہ نے فضل کہا ہے، اور جو لوگوں کی زکوٰۃ نہیں لیتا اور اپنی نہیں دیتا، ہاں بات سمجھو، لوگوں سے نہیں لیتا اور اپنی نہیں دیتا۔ کسی سیٹ سے کہو صاحب تھوڑی زکوٰۃ میری ہے تو آپ لے لو، کیا کہے گا؟ گالیاں دے سکتا ہے، لڑائی بھی کر سکتا ہے۔ تو نے مجھے یہ سمجھا ہے کہ میں زکوٰۃ لینے والا ہوں؟ زکوٰۃ لے لو کے لفظ کو گالی سمجھے گا، اپنا حساب ہی نہیں کرتا، اپنی کھا جاتا ہے، اپنا حساب ہی نہیں کرتا، اپنی زکوٰۃ کھا جاتا ہے۔ اس سے پوچھو کہ میری کڑوی تھی اور تیری میٹھی ہے جو کھا جاتے ہو؟ زکوٰۃ تو زکوٰۃ ہے، میری ہو یا تیری ہو، وہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، یہ اس کے لیے فتنہ ہے، یہ اس کے لیے اولاد کی بربادی ہے، کیونکہ حرام ہے، حرام کھا رہا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بات میں یہ کر رہا تھا کہ کس لیول، ایمان کے کس لیول پر آپ نیکیاں کرتے ہیں۔ جس طرح دنیا میں کتنا ماہر بن کر کام شروع کیا، ایک ہی کلاس تھی، ایک بچے نے مزدوری شروع کر دی، دوسرا پڑھتا رہا، وہ پڑھ لکھنے کے بعد 8 گھنٹے میں زیادہ کمائے گا، یہ مزدور تھوڑا کمائے گا۔ ایسے ہی تھوڑے ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا اور اعلیٰ ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا، تھوڑے ایمان کے ساتھ نیکیاں کرنا اور اعلیٰ ایمان کے ساتھ نیکیاں کرنا، ان میں بھی ایسا ہی فرق ہے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی، فرمایا احد پہاڑ کا سونا اس کے ایک مٹھی کے صدقے کے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنا ایمان زیادہ کریں۔ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے: زبان سے اقرار، دل میں یقین اور اپنے جسم سے نیکیاں کرنا۔ زبان سے کلمہ نہ پڑھے تو بے ایمان ہے، کلمہ پڑھے مگر دل میں ایمان نہ ہو تو منافق ہے۔ دل میں بھی یقین ہو، زبان بھی بولتی ہو، تو ہو نہیں سکتا کہ وہ نیکیاں نہ کرے، کیونکہ جسم سارا دل کے کنٹرول میں ہے۔ دل اگر ایمان والا ہے تو نیکیاں وہ ضرور کرے گا۔ اور یہ ایمان زیادہ اور کم ہوتا رہتا ہے، گناہ کرنے سے کم ہو جاتا ہے، نیکیاں کرنے سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ کم ہوتا ہوتا ذرہ برابر ایمان رہ گیا، زیادہ ہوتا ہوتا اس کا کوئی حساب نہیں۔ قرآن پڑھنے سے ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سورۃ کہف پڑھ رہے ہیں تہجد میں، اور جناب بچہ جو ان کا پاس ہو رہا ہے، ادھر گھوڑا بھی باندھا ہوا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، بڑے مزے کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ گھوڑا بہت حرکت میں آ گیا ہے، اور جیسے جیسے قرآن پڑھتے جا رہے ہیں گھوڑا زیادہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ تو ان کو خطرہ ہوا کہ میرے بچے کو روند نہ ڈالے۔ نماز ختم کی، اوپر دیکھا، کیوں ڈر رہا تھا گھوڑا؟ تو ایک قندیلیں تھیں، اس میں روشنیاں تھیں جو نیچے سے نیچے آتی چلی جا رہی تھی، اور جب اس نے قرآن پڑھنا بند کیا وہ اوپر چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آسمان کے فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے کے لیے آ رہے۔ اور اگر تو پڑھتا چلا جاتا تو یہ لوگوں سے چھپتے نہیں، لوگ ان کو دیکھتے۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن سب سے اچھی یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے، ان للہ ملائکۃ سیاحین یبتغون مجالس الذکر۔ وہ اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا، جاؤ جاؤ میری زمین پر دیکھو کون کون مجھے یاد کر رہا ہے۔ وہ اپنا اپنا ایریا لے کر زمین پر گھومتے ہیں کہ میں ایشیا دیکھتا ہوں، تم افریقہ دیکھو، یہ یورپ دیکھتا ہے۔ ان میں سے ایک کو نظر آ جاتا ہے کہ فلاں جگہ اللہ کے کچھ بندے کوئی بات کر رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، آیت پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس کا معنی بتا رہا ہے۔ وہ ساتھیوں کو کہتے ہیں ہلموا الی بغیتکم، ادھر آ جاؤ، جس کو تلاش کرنے نکلے تھے وہ مجھے نظر آ گئے۔ وہ
آ کر کے پھر فرمایا حفتهم الملائکہ، آ کر کے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، وغشیتهم الرحمہ، اوپر سے اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور اگر وہ اکیلا آدمی رب کو یاد کر رہا ہو، من ذکرنی لوحدہ اذکرہ لوحدی، فرمایا رب ذوالجلال اس کو اکیلے کو یاد کرتا ہے۔ ومن ذکرنی فی ملأ اذکرہ فی ملأ خیر منہ، اور اگر وہ مجلس میں یاد کرتا ہے تو رب ذوالجلال فرشتوں کو اسپیشل بلا کر کے بٹھا کر کے ان میں اس مجلس کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے انہوں نے مجھے مجلس میں یاد کیا ہے تو میں بھی ان کو مجلس میں ذکر کروں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، زیادہ ایمان قرآن پڑھنے سے ہوتا ہے، گناہ کرنے سے کم ہو جاتا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں بھائی کیا بات کر رہے ہو، حنظلہ منافق ہو گیا۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب ہم ہوتے ہیں، ادھر جنت بہک رہی ہے ادھر جہنم دہک رہی ہے، یوں ہی نظر آتا ہے، اور جب ہم گھر جاتے ہیں دکان میں جاتے ہیں تو کیفیت بدل جاتی ہے۔ اگر آپ کی مجلس ایمان ہے تو پھر دوسری مجلس نفاق نہیں تو اور کیا ہے۔ فرمایا کہنے لگے یہ حالت تو میری بھی ہے، چلو جا کر پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پوچھا تو فرمایا حنظلہ یہ وہ ایمان ہے جو میں قرآن سناتا ہوں حدیث سناتا ہوں تو زیادہ ہو جاتا ہے، اور جب آپ اپنے گھروں میں بیوی بچوں میں دکان ہڈی میں جاتے ہو تو کم ہو جاتا ہے۔ اگر وہاں جا کر بھی آپ کی وہی کیفیت رہے جو میری مجلس میں ہوتی ہے، لصافحتکم الملائکہ، تو مدینے کی گلیوں میں چلتے ہوئے اللہ کے فرشتے تمہارے ساتھ مصافحہ کریں، ہاتھ ملائیں، پھر تمہارا لیول ان کے لیول کے برابر ہو جائے، پھر تمہارے ساتھ وہ مصافحہ کریں۔ تو بھائیوں، اعلیٰ ذکر اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، اس کا معنی سمجھنا، اس کی مجلس میں بیٹھنا، یہ ایمان کی مجلس ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب خطبہ ختم ہونے والا ہو تو اس وقت ہم جائیں تاکہ کہیں ایمان میں اضافے کا خطرہ نہ آ جائے۔ خطرہ رہتا ہے نا کہ ایمان ہی زیادہ نہ ہو جائے، مسئلہ ہو جائے گا، تو ایسا کرتے ہیں آخر میں جائیں گے آخری صف میں، اور جانے والے سب سے لیٹ اور بھاگنے والے سب سے پہلے، اس لیے کہ بالکل آگے ہو تو پھر تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، نکلنا پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں آخر میں بیٹھیں گے وہیں سے چپ چاپ بھاگتے ہیں۔ اس قدر ہم ایمان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مجلسیں بھی ہماری الا ماشاء اللہ ایمان کی مجلسیں بہت کمزور ہو گئی ہیں، لیول کم ہو گیا، ممبر و محراب کے وارث کمزور ہو گئے۔ سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں اداروں میں کسی شخص کو قبول کرنا ہو تو اس کے لیے 10 شرطیں ہوتی ہیں، اتنی کوالیفیکیشن ہو، اتنا تجربہ ہو، اتنا قد ہو، یہ ہو اور وہ ہو، اتنی عمر ہونی چاہیے، اور یہ ممبر بیچارہ ایسا لاوارث ہے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں۔ آپ دیکھ لو اس وقت جو دینی حلقوں کا حال ہے، دینی جماعتوں کے سربراہان کی کیفیت ہے، ٹی وی پر بیٹھ کر دین بتانے والوں کی دینی حالت ہے۔ اس ممبر کے لیے کوئی شرط نہیں، بس کوئی تھوڑی داڑھی زیادہ کر لے اور مخصوص قسم کا لباس پہن لے اور تھوڑی ٹوپی کی مخصوص کلر پہن لے، اور اس کے بعد اس کو جگڑی آتی ہو تو وہ بہترین چلا سکتا ہے۔ تو یہاں یہ بھی کمزوری آ گئی کہ ہم آئے بھی تو ایمان کم ملے، اور ہمارے اندر اس سے زیادہ کمزوری آ گئی کہ ہم آتے نہیں، ہمیں اپنی تجارت اس سے زیادہ پیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کا مسجد سے پیار ہو گیا، 50,000 سال کا دن سورج قہر کی گرمی برسا رہا ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور لوگ اس کی تپش سے بھون رہے ہوں گے اور پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے۔ اس وقت رب ذوالجلال اس شخص کو اپنا سایہ نصیب کرے گا، ساری دنیا دھوپ میں کھڑی ہوگی اور یہ اللہ کے سائے میں ہوگا۔ 1 گھنٹہ باہر کھڑا نہیں ہوا جاتا، اور یہ 50,000 سال کھڑے ہوں گے
اور یہ بندہ 50,000 رب الجلال کے سائے میں ہوگا. اور اس نے نیکی کیا کی ہے کہ اس کی مسجد سے محبت تھی. محبت کا معنی اذان ہوتے ہی مسجد میں آنے کی کوشش کرتا تھا اور جانے کو اس کا دل نہیں چاہتا تھا. جانے کو دل نہیں چاہتا, مجبوریاں پیٹ سب کو لگا ہوا ہے. جاتا تو یہ بھی ہے لیکن آدھے دل کے ساتھ لیٹ جاتا ہے, جلدی آتا ہے. اللہ کو باور کرواتا ہے کہ یا اللہ میرا جانے کو دل نہیں چاہتا. تو میں یہ کیفیت کتنا کو فرق پڑ جاتا ہے. ایک آدمی پہلی رکعت میں آیا اور آخری کے بعد فوراً نکل گیا. دوسرے نے آ کر سنتیں ادا کی, نماز کے بعد بھی سنتیں ادا کی. کتنا ایک فرق پڑ جائے گا. لیکن قیامت والے دن اتنا فرق ہوگا کہ وہ جس کی مسجد سے محبت نہیں وہ 50,000 سال دھوپ میں ہوگا, اور جس کی مسجد سے محبت ہے وہ 50,000 سال رب الجلال کے سائے میں ہوگا. اسی میں سب کچھ مل جاتا ہے. اللہ جانتا ہے اس حدیث پر عمل کر لو سب کچھ مل جاتا ہے. اذان ہوتے ہی آگے تو کیا کرو گے؟ کوئی رب کو یاد کرو گے نا, کوئی قرآن پڑھو گے نا, کوئی نفل پڑھو گے نا, کوئی ایمان میں اضافہ ہوگا. نماز کے بعد بیٹھا ہوا ہے, کیا کرو گے؟ ذکر اذکار کرو گے, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہو گے, اور کیا کرو گے؟ یہ ایمان میں اضافے کا سبب ہوگا. اور افسوس یہ ہے کہ ہماری تجارتیں, ہمارے بازار, ہمارے گھر, ہر گھر کے ہر کمرے میں میڈیا پہنچ گیا ہے. ہر فرد کی جیب میں پہنچ گیا ہے, اس کے دونوں ہاتھوں میں پہنچ گیا ہے. اور یہ سب ایمان کے ڈکیٹ ہیں, ایمان کے چور ہیں. یہاں سے کفر نکلتا ہے, نفاق نکلتا ہے. کوئی عورت کی تصویر آ جائے گی, کوئی غلط بیان آ جائے گا, کوئی نہ کوئی مصیبت آ جائے گی. یہ سب ایمان کے ڈکیٹ ہیں. ایمان کے ڈکیٹ بہت ترقی کر گئے ہیں, اور ایمان بنانے والے وہ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں, اور بنوانے والے اس سے بھی پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایمان کے لو لیول پر زندگی گزاریں. اور مطمئن ہے میں بہت صدقہ بھی کرتا ہوں, میں زکات بھی دیتا ہوں, میں نماز بھی پڑھتا ہوں. بہت فرق ہے, بہت فرق ہے. اللہ اکبر. میں پہلے ایک بچے کو نماز کے لیے بھیج دیتا ہوں, پھر بعد میں نماز ختم ہو جاتی ہے پھر دوسرے کو بھیج دیتا ہوں, بھائی نماز بھی پڑھتا ہوں. بہت فرق ہے. اکیلا نماز پڑھتا ہے, ایک نماز ہے, اور جماعت چھوڑنے پر گناہ گار ہے. جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو 27 نمازوں کا اجر ہے, اور جماعت کے نہ ہونے کا گناہ بھی اس کو نہیں ملتا. یہ کتنا فرق ہے. تو بھائیو یہ بھی یاد رکھو کہ ایمان کم ہو جاتا بڑھ جاتا ہے, اور ایمان کم ہونے سے بندہ کافر نہیں ہوتا. یہ بھی سو جو کفر کی مشین چلی ہوئی ہے کہ نعوذ باللہ حکمران بھی کافر, فوجی بھی کافر, پولیس والے بھی کافر, مولوی بھی کافر, اور عوام بھی کافر. بیلٹ پہنو اور جہاں چاہو جا کر پھٹ جاؤ, یہ سارے کافر ہیں نعوذ باللہ. یہ اس کی بنیاد بھی یہ ہے کہ انسان گناہ گار ہو, ایمان اس کا کم ہو جائے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. ایسی بات نہیں. ایمان کم ہو جانا اور چیز ہے, کافر ہو جانا اور چیز ہے. کلمہ پڑھتا ہے, دل میں ایمان ہے, تو اس کا جتنے بھی گناہ کر لے گا اس کا ایمان کم ہوا ہے, یہ کافر نہیں ہوا. ہاں وہ کفر کا اظہار کر دے وہ الگ بات ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ان کی تربیت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں کے کلمے کا اعتبار کرنا ہے. کلمے کا اعتبار کرنا ہے کیسے؟ کچھ بھی اس کا کردار ہے, کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, ہاتھ روک لو کیونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے مارکے کے دوران ایک شخص کو, حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے مارکے کے دوران ایک شخص کو کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ناراض ہوئے, فرمایا اللہم انی ابرأ الیک مما صنع اسامہ, یا اللہ اسامہ نے جو کام کیا ہے میں محمد اس سے بری ہوں, اس کا مجھ سے سوال نہیں کرتا. اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ, کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کر دیا تم نے. کہتے ہیں جی وہ میری تلوار سے بچنے کے لیے پڑھتا تھا.
فرمایا اس کا دل پھوڑ کر دیکھا تھا تو نے کس نیت سے پڑھتا تھا. ماذا تصنع اذ یأتی یوم القیامة بلا الہ الا اللہ. جب قیامت والے دن نکلے گا قبر سے لا الہ الا اللہ کہتا ہوا تو اسامہ تیرا کیا بنے گا؟ ہم سب کو کافر کہہ کر چلے جاتے ہیں. اس نے تو کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ. حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے مارکا کیا, دشمن کچھ کاٹ دیے, کچھ پکڑ لیے اور صحابہ کرام مجاہدوں کو قیدی پکڑا دیے. یہ تیرا قیدی ہے, تیرا قیدی ہے, تیرا قیدی. ان پر پھر اسلام پیش کیا. وہ کہتے ہیں ہم بے دین ہوتے ہیں, سبانا سبانا, ہم بے دین ہوتے ہیں, ہم بے دین ہوتے ہیں. حضرت خالد کو غصہ آیا کہ ظالموں موت تمہارے سامنے ہے اور تم پھر بھی کہتے ہو ہم بے دین ہوتے ہیں, بے دین ہوتے ہیں. کہاں ان ظالموں کو؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں بھائی یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم بے دین ہوتے ہیں, بے دین ہوتے ہیں, ان کا مقصد ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں. لوگ وہ کہہ رہا ہے میں بے دین ہوتا ہوں, تم کہتے ہو اس کا مقصد میں مسلمان ہوتا ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہہ رہے ہیں ان کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی ہے کہ ان کے تکبر نہیں ہے, ان کی شکلیں ڈری ڈری. یہ تکبر کے ساتھ نہیں کہہ رہے, ان کو مسلمان ہو گئے ہیں یہ کہنا نہیں آ رہا, اس لیے کہہ رہے ہیں ہم بے دین ہوتے ہیں. کہنے لگے کاٹ دو. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں تو نہیں کاٹوں گا. ان کا قیدی بچ گیا, باقیوں کے کٹ گئے. جب گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, انہوں نے جا کر شکایت کی. اس بندے سے پوچھا کہ تم یہ بے دین ہو گئے کیوں کہتے تھے؟ کہتے پورے عرب میں جو بندہ مسلمان ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بے دین ہو گیا. تو ہم تو یہ سمجھے کہ مسلمان ہونے کے لیے یہی کہنا پڑتا ہے کہ ہم بے دین ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہوئے, اتنے پریشان ہوئے, حضرت خالد کو ڈانٹا کہ تو نے کیوں احتیاط نہیں کی, وہ بندے تم نے کیوں کاٹے جب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بے دین ہو گئے. اللہ اکبر. اسلام تو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا مگر وہ اس کا مطلب یہ بن سکتا تھا, اس کا اتنا اعتبار کرتا ہے. اور ہم نمازیں پڑھنے والے, روزے رکھنے والے, قرآن پڑھنے والے, ان کو پکڑ کے کاٹنا شروع کریں اور کہیں یہ سب کافر ہو گئے. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے حکمرانوں میں بڑی کمزوریاں ہیں, وہ ان کے ایمان کے لیول ہیں, کمزور ہیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی کافر بھی ہو, معاشرے میں بھی ہو سکتا ہے کوئی کافر ہو, لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ ان کے کلمے کا اعتبار کریں. ہمیں رب الجلال والاکرام نے دل پھوڑ کر دیکھنے کا نہیں کہا ہے. اللہ کے علم میں ہو سکتا ہے وہ ہندوؤں سے کوئی بدتر ہو سکتا ہے. جیسے ایک استاد ہے, اس کو بچہ کہتے جی میں کل اس لیے نہیں آیا کہ میرے پیٹ میں درد تھی. استاد کیا کرے؟ ہو سکتا ہے جھوٹ بولتا ہو, لیکن استاد کے پاس کوئی آلہ نہیں پیٹ کی درد تلاش کرنے کا, اس کو اس کا عذر قبول کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہو. تو اس لیے بھائیوں یہ علماء کا کام ہے فتوی بازی کرنا. ایمان کم ہو جاتا ہے, زیادہ ہو جاتا ہے, کم ہونے کو کفر قرار دے کر بندے مارنے شروع کر دو, یہ کسی طرح کا, یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. تو ایمان زیادہ کرنا چاہیے. جس طرح میں نے 3 چیزیں بتائیں, دل کا یقین, جسم کے اعمال اور زبان کے اقرار سے ایمان ہوتا ہے. تو ایمان زیادہ بھی ان تینوں چیزوں کی عبادات سے ہوتا ہے. دل کی عبادت, دل بھی عبادت کرتا ہے, معلوم ہے آپ کو. اللہ پہ توکل کرنا, یہ کون سا حصہ کرتا ہے؟ اللہ پہ توکل, اللہ کا حکم ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اللہ پر توکل کرو. اور اللہ کا حکم ماننا نیکی ہے نا. توکل ہاتھ کرتا ہے, کون کرتا ہے؟ دل کرتا ہے, اور یہ دل کی عبادت ہے. رب الجلال والاکرام کو یاد کون کرتا ہے؟ اللہ کی آیات میں غور و خوض کون کرتا ہے؟ دل کرتا ہے, اور یہ دل کی عبادت ہے. تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ تقویٰ عبادتوں کی عبادت ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، ویشیر الی صدرہ، اپنی انگلی مبارک کے ساتھ اپنے سینے مبارک پر اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے 10 بار قرآن و سنت میں تقوی کا حکم دیا ہے. اتقوا اللہ، اتقوا ربکم ویحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اس سے ڈر جاؤ. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے آپ کو نصیحت کی ہے، آپ سے پہلے سب امتوں کو یہ کامن آرڈر بھیجا تھا، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے سے کیا کیا فوائد ملتے ہیں. فرمایا انما يتقبل اللہ من المتقین، عبادت اس کی قبول ہوتی ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے. تو یہ عبادتوں کا مغز، اس کا ماحصل، اس کا یہ نچوڑ ہے، اس کا جوہر ہے عبادات کا اللہ کا خوف. اور یہ دل کی عبادت ہے، یہ دل کی عبادت ہے تقوی. تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا، اس سے خوف کھانا، اس سے امید وابستہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کی فکر، اس کی آیات کی فکر، غور. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ زمین و آسمان کی چیزوں میں غور کرتے ہیں. یہ غور کا اللہ کا حکم ہے، یہ غور دل کرتا ہے. یہ سب دل کی عبادات ہے. دل گناہ بھی کرتا ہے، دل میں چوری کے وسواس آتے ہیں، بدکاری کے پلان ہوتے ہیں. دل گناہ بھی کرتا ہے، دل نیکیاں بھی کرتا ہے. دل کی نیکیوں سے ایمان بڑھتا ہے، دل کے گناہوں سے ایمان کم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اور یہ غور و خوض جب کرتا ہے کائنات میں، اللہ اکبر، یہ انسان کا، زمین کا جو سولر سسٹم ہے، اسی پر اگر غور کر لیا جائے تو رب یاد آ جاتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، یہ بھی اللہ کی آیات ہیں، یہ آیات کونیہ ہیں. جب ان پر وہ غور کرتا ہے اس کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. یہ زمین کے سولر سسٹم، یہ سیارچے، یہ گھومتے ہیں، یہ سب اللہ کے لیے، اللہ نے انسان کے لیے مسخر کیے ہوئے ہیں. سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ سیارچے اپنی جگہ چھوڑ کر آگے پیچھے ہو جائیں، یا ان کا سائل تھوڑا سا چھوٹا یا تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو زمین یا برف کا گولا بن جائے یا آگ کا وہ گولا بن جائے، یہ رہنے کے قابل نہ ہو. تھوڑا سا فرق ہوتا ہے سورج سے قریب اور بعید کا، اور اس سے گرمیاں اور سردیاں پیدا ہوتی ہیں. اور اگر یہ فرق زیادہ ہو جائے تو کیا بنے؟ یا زمین برف کا گولا بن جائے یا آگ کا گولا بن جائے. یہ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اندازے کے مطابق، اور پھر وہ حرکت میں ہیں اور اس میں کبھی غلطی نہیں ہوئی، کبھی ٹکراؤ نہیں آیا، اور ان کے سال ہر سال کی تقویم بن جاتی ہے. اگلے کتنے سال بعد کب سورج گرہن ہوگا آج پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ اس میں کبھی تبدیلی نہیں آتی. گاڑیاں چلتی، ریلیں لیٹ ہو جاتی ہیں، جہاز گر جاتے ہیں، لیکن یہ اتنے اتنے بڑے اجسام رب الجلال نے چلائے ہوئے ہیں اور ان میں کبھی فرق نہیں آتا. بس ایک ہی نتیجہ ہے کہ یہ رب الجلال ہے. أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہیں پیدا کرنا مشکل تھا؟ یہ پوری کائنات اور آفاق اور آسمان اور اس کے سیارچوں کو پیدا کرنا مشکل تھا. جب اللہ نے وہ بنایا ہے تو تم کیا ہوتے ہو؟ تمہیں بنانا کون سا مشکل ہے؟ اور جب تمہیں بنانا مشکل نہیں تو تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کون سا مشکل ہے؟ یہ اللہ کی آیات کونیہ ہیں، ان میں غور کرے. اور یہ خود انسان اللہ کا شاہکار ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے اندر میری ایسی نشانیاں ہیں، تمہیں نظر کیوں نہیں آتی؟ ایک ہی گلا ہے، اسی سے سانس جاتی ہے، اسی سے کھانا جاتا ہے. آگے جا کے اللہ نے پارٹیشن کی ہوئی ہے. ایک ڈھکن نیچے آتا ہے جو سانس والے کو بند کر کے خوراک کو خوراک والی میں ڈال دیتا ہے، اور ایک سب کانشیس پیچھے رکھا ہوا ہے جو دیکھتا ہے کہ اگر مٹھائی آئی ہے تو انسولین زیادہ بنانا ہے، اور اگر مرغن چیز آئی ہے تو
تو بندے نے انتظام زیادہ بنانا ہے، اس حساب سے وہ پوری میچ کر کے رب الجلال سسٹم چلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی آپ نے سوچا کہ شیر کچا گوشت کھا جاتا ہے، اس کے معدے میں ہضم ہو جاتا ہے، تو اس کا معدہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ گوشت کا نا، وہ بھی گوشت کا بنا ہوا ہے، تو معدہ خود ہضم کیوں نہیں ہو جاتا؟ اس معدے میں کچا گوشت ہضم ہو جاتا ہے تو وہ خود کیوں ہضم نہیں ہو جاتا؟ یہ اللہ ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون۔ آنکھ ہم جھپکتے ہیں تو پیچھے ایک پمپ لگا ہوا ہے جو آنکھوں کو پانی دیتا ہے، جب صبح اٹھتے ہیں تو پمپ کیونکہ بند ہوتا ہے تو نظر کچھ نہیں آتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ رب الجلال نے وائپر لگائے ہوئے ہیں، ساتھ پانی کا انتظام کیا ہوا ہے، آنکھ بالکل درست ہو اور وہ پمپ خراب ہو جائے آنکھ خشک ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وفی انفسکم افلا تبصرون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کو چراغ بجھا کر سویا کرو۔ ایک پی ایچ ڈی مجھے ملا، کہنے لگے کہ کھوپ اندھیرے میں سونے پر انسان کے دماغ سے ایسے کیمیکل نکلتے ہیں جو اس کی ذہانت کو بڑھانے کے لیے بڑے ضروری ہوتے ہیں، اور اگر لائٹ میں سوتا ہے تو وہ نہیں نکلتے۔ سبحان اللہ۔ جدہ میں ایک اجلاس ہوا سائنسدانوں کا، ایک انگریز کہتا ہے میں نے ایک بڑی R&D کی ہے، ریسرچ کی ہے، اور میں ایک نتیجے تک پہنچا ہوں۔ بولے کیا؟ کہتا ہے کہ چمڑے میں درد ہوتی ہے، گوشت میں درد نہیں ہوتی۔ جب کبھی انجیکشن لگتا ہے درد شروع میں ہوتی، بعد میں نہیں ہوتی۔ تو ایک مسلمان کہتا ہے کہ یہ تحقیق تو ہم نے 1500 سال پہلے کی تھی۔ وہ کیسے؟ کہا ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ جب جہنمیوں کے چمڑے گل جائیں گے، جل جائیں گے، تو ہم چمڑا نیا چڑھا دیں گے تاکہ اس کو درد ہو۔ وہ حیران ہو کر دوسرے سے کہتا ہے یہ آیت واقعی تمہارے قرآن میں ہے؟ کہتا واقعی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، وفی انفسکم افلا تبصرون، یہ ساری کائنات کھلی کتاب ہے، قرآن رب کا کتاب ہے۔ جس قدر قرآن کو معنی کے ساتھ پڑھتے چلے جاؤ اللہ کا تعارف بڑھتا چلا جاتا ہے اور اللہ کا ایمان زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب قرآن کی چند آیتیں نازل ہوئی تھیں تو اتنے پر ایمان تھا لوگوں کا، جب آیتیں صورتیں زیادہ ہوئیں تو پھر زیادہ صورتوں پر ایمان ہوا، تو ایمان زیادہ ہوا نا۔ وہ تو نازل ہو رہی تھی، اب آپ کے علم میں نہیں ہے آپ کو کتنی آیتیں یاد ہیں، آپ کو کتنی آیات کا معنی مطلب معلوم ہے، اتنا آپ کا ایمان کم ہے۔ جتنی آپ آیات کو زیادہ پڑھو سمجھو گے اتنا آپ کا ایمان زیادہ ہو جائے گا۔ رب الجلال کے اسماء، اس میں موجود اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ وہ عزیز ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ علیم ہے، وہ علام ہے، وہ قہار ہے، وہ غفار ہے، وہ جبار ہے۔ رب الجلال کے ناموں کو سمجھنا، ان کے معانی پر غور کرنا، کانپ کر رہ جائے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ایسے ایسے حقائق ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اور اس کے اندر صفات میں، ان کو پڑھنے سے بھی ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ زبان کی عبادات سے ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ ہر وقت استغفر اللہ استغفر اللہ، سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتے رہا کرو، یہ زبان کی عبادت ہے، اس سے بھی ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ دل کی عبادات سے بھی ایمان زیادہ ہوتا ہے، جسم کی عبادات، نفل نوافل صدقہ خیرات، اس سے بھی ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ کائنات میں غور کرنے سے بھی ایمان زیادہ ہوتا ہے، اپنے اندر غور کرنے سے بھی ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ اور جتنا قدر دین کو زیادہ سمجھو گے، زیادہ درس و دروس میں بیٹھو گے، اسی قدر آپ کا ایمان زیادہ ہوگا، اور جب ایمان زیادہ ہوگا تو پھر ہر عبادت کے نمبر بھی زیادہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم علینا